یہ کیسر صاحب کہ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا، بہت اسٹرگل کی، زندگی میں بہت محنت کی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں گداگاری کی تو آپ نے گداگاری تک چلائی ہوئی ہے جو کہ بہت ریئر ہے، بہت محنت کا کام ہے. تو اس پہ آپ کیا بیچتے تھے؟ میں اس میں لیمن کی ایک سوڈے والی بوتلیں تھیں وہ بیچتا تھا. تو یہ میں نے ہر انٹرویوز میں بتایا ہے، اس لیے بتایا کہ انسان کو جو اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بولنا نہیں چاہیے. کیونکہ میں اس لیے یہ ہر چیز بتاتا ہوں، مجھے کافی سینئرز نے روکا بھی کہ اب نہ بتایا کرو، لیکن میں اس لیے بتاتا ہوں. اور یہ میرا ایک ریزن ہے بتانے کا کہ جس طرح کا میں تھا یا میں گدا گاڑی چلاتا تھا، تو جو گدا گاڑی چلاتے ہیں یا سائیکلوں پہ یا پیدل یا کوئی کام کرتے ہیں وہ کچھ بن سکتے ہیں اگر محنت کریں تو اس لیے میں وہ کہتا ہوں موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ اگر میں کچھ بن سکتا ہوں اللہ کی مہربانی سے تو کوئی بھی کچھ بن سکتا ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ کوئی کام بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، محنت، لگن اور اچھی نیت ہونی چاہیے. نیت نہیں اور وہ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے آج. الحمدللہ. بالکل. مجھے یہ بتائیے، جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی تو آپ نے پڑھائی لکھائی تو کچھ زیادہ نہیں کی، لیکن لکھنے کا رجحان آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ میں آپ کو سچ میں بتاؤں، میں آپ کی دعاؤں سے، جتنی بھی خوبصورت لڑکی ہیں ان کی دعاؤں سے میٹرک فل فیل ہوں. خوبصورت لڑکیوں کی دعاؤں سے آپ؟ کیونکہ مجھے خوبصورت لڑکی دعائیں دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کافی زیادہ پیار محبت کے ساتھ دعائیں دیتی ہیں کہ اچھی بات ہے. تو آپ کی دعاؤں سے میں میٹرک فل فیل ہوں. میٹرک فل فیل؟ ایک سبجیکٹ میں نہیں، ماشاء اللہ سارا ہی پورا میٹرک فیل ہے. کیونکہ پیپر ہی نہیں دیے تھے. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو کرکٹ میں چلا جاتا تھا، مجھے پتا تھا میں نے پاس ہونا نہیں ہے، تو میٹرک فل فیل ہوں. ایک اٹیمپٹ یا دو اٹیمپٹ کیا؟ نہیں ہاں، پہلی اٹیمپٹ میں، پھر دوسری میں نے کی ہی نہیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں تھا، میں پڑھتا لکھنا تھا، اور مجھے نہ انگلش آتی تھی نہ اردو نہ پنجابی. لیکن جب میں اس فیلڈ میں آیا نا تو فیلڈ میں آ کے میں نے محسوس کیا کہ مجھے ضرورت ہے اس چیز کی. اس فیلڈ میں آپ آئیں کیسے؟ میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ میں آپ بتانا چاہوں گا پڑھائی کے لحاظ سے. جب میں اس فیلڈ میں آیا نا تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے سیکھنا شروع کیا. میں نے پنجابی لکھنی، ٹھیک ہے، پھر میں نے اس کے بعد میں نے پڑھنی، پھر میں نے انگلش بول نہیں سکتا لیکن یہ کہ میں سمجھ سکتا ہوں کو کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. اردو میں تھوڑی سی کمزوری تھی، ابھی بھی کمزوری ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اسے اچھے طریقے سے بول سکتا ہوں. تو پھر میں نے محنت کرنا شروع کی. وہ میں نے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی کام محنت سے کیا جائے نا اللہ اسے کامیاب ضرور کرتا ہے. تو میں نے بڑی محنت کی. پھر میں ابھی تک میں انگلش کی جو اسٹڈی کرتا ہوں، میں جیسے ٹک ٹاک پہ یا کسی جگہ پہ یا کوئی ٹیچر سکھا رہا ہو تو بیٹھ جاتا ہوں، میں وہ سیکھتا ہوں. تو اس وجہ سے پھر اب میں الحمدللہ کہ جہاں بھی کام کرنے جاتا ہوں تو مجھے کوئی تنگی نہیں ہوتی پڑھائی کی وجہ سے. تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں پلیز آپ جتنی مرضی اچھی جگت کرتے ہیں، جتنا مرضی اچھا کام کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے پڑھائی مت چھوڑیں. جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے نا وہ اللہ کی مہربانی سے ہر جگہ کامیاب ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ لگن، محنت اور یہ پیشن جو ہے نا وہ اگر آپ کنسسٹنسی سے لے کے چلیں تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. اور اس کے بعد میں آپ نے پوچھا کہ میں آیا کیسے اس فیلڈ میں. میرا جٹ فیملی سے تعلق ہے، جٹ وڈائچ فیملی سے. تو میرے خاندان میں کوئی ایکٹر ہے نہ ہوگا. اچھا، تو آپ تو فیصل آباد کے اور فیصل آباد کے جٹ ہیں، اب فیصل آباد کا جٹ کامیڈین کیسے بن گیا؟ اچھا، یہ میں آپ کو رزق جہاں لکھا تھا نا آپ کا وہ آپ کو ملنا ہوتا ہے. اب جہاں بھی ہیں اگر آپ کا تقویٰ مضبوط ہے نا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں فیلڈ میں کیسے آیا. یہ میں بہت کم جگہ پہ میں نے بتایا ہوا، لیکن یہ کہ میری زندگی میں ایک دعا ہوتی ہے نا وہ قبول ہوئی ہے. کیونکہ میرے والدین وہ امی بیمار تھیں، ابو بیمار تھے میرے بہت زیادہ جب میں فیلڈ میں نہیں تھا، تو پریشان تھا. 5 سسٹریں تھیں. تو میں نے یہ اللہ جانتا ہے اس میں 1% بھی کوئی بناوٹی بات نہیں ہے. تو میں نے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک کمرے کا گھر تھا، تو اس میں نے دعا کی اللہ سے رو کے. میں کرت کرتا تھا تب نا. تو میں آپ صاحب اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک کہ میری 5 سسٹریں ہیں اور جتنے حالات خراب ہیں، جتنے ہم غریب ہیں، تو ان کا تو رشتہ بھی نہیں ہوگا. جب یہ بڑی ہوں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. کیا کرنا یا اللہ کوئی ایسا کرم کر دے میرے مالک. کیونکہ مجھے فکر جو تھی نا بشرا جی وہ گھر کی تھی، اپنی بہنوں کی، اپنے والدین کی، اپنے بھائی کی. تو میں یہ کرتا کرتا روتا روتا سو گیا ہوں. تو جب میں صبح اٹھا ہوں نا تو میرا ایک دوست ہے ناصر، فیصل آباد سے، قادر ناصر میرے بھائی ہیں وہ، ٹھیک ہے، بلال، چاند. تو انہوں نے کہا کہ کویت بڑا مشہور ہوتا تھا تب، کویت میں بڑا لوگ جاتے ہیں، ان کی شادی ہے کویتیوں کی. تو ہم نے جانا، ہم جگتیں وغیرہ بہت زیادہ کرتے تھے محلے میں نا فیصل آباد میں. وہ تو مشہور ہے میرے خیال سے جگتوں کے لیے. ہاں وہ تو آپ کو فیصل آباد میں ہم گئے تو ہم نے ادھر ڈانسروں کو جگتیں کی، لڑکے تھے. تو ان میں سے پھر جب ختم ہوا پروگرام تو ایک بندہ آیا، ان کا نام بھی کیسر تھا، کیسر صاحب، وہ ڈانسر تھے.
انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈراموں میں کام نہ کروائیں. تو میرے دوست کہتے کہ میں نے کہا اسی ڈرامے کی کام کرنا یہ وہ. میں نے پنجابی میں بولا کہ وہ میرے دوست کہتے ہیں خیر ادھر وہ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایکٹرس ہوتی ہیں ان کو دیکھنے جاتے ہیں یہ وہ بلا بلا بلا. تو میں نے کہا چلو وہ تو نہیں گئے. میں نے صبح اپنا سائیکل نکالا تو میں ان کے گھر میں چلا گیا جو انہوں نے ایڈریس دیا تھا. تو پھر چلے گئے. پھر ادھر ہم حامد رنگیلا صاحب ان سے ملنا تھا وہ کہیں گئے تھے. پھر ارشاد کمال صاحب تھے ان کا میں شاگرد ہوا جا کے. تو پپڑ سے ہم نے سٹارٹ کیا. وہ میں بتانے کا مقصد یہ کہ وہ مجھے بعد میں پتہ چلا ہے کہ جو میں دعا کر کے میں دعا کی تھی اور سو گیا تھا نا اللہ نے وہ قبول کی. پتہ نہیں وہ کتنے دل سے میں نے کی تھی. نہیں تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں ایکٹنگ کروں گا یا میں تھیٹر میں آؤں گا یا ڈراموں میں آؤں گا یا بلا 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 کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. بے شک اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کون سا کردار آپ کے دل کے قریب ہے؟ آپ نے اتنی کامیڈیز کی ہیں, اتنے آپ نے رولز کیے ہیں, تھیٹر میں بھی کام کیا ہے, تو کون سا ایسا کردار ہے جو اب تک آپ کو یاد ہے؟ مجھے اپنا جو کردار ہے نا مثلا بڑا اچھا میں تھیٹر میں اچھا میں آپ کو سچ بات بتاؤں یہ وہ بناوٹی بات نہیں ہوگی. ابھی تک میں اپنے کام سے مطمئن ہوں ہی نہیں. مجھے کوئی ایسا لگا ہی نہیں کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے میں لوگوں کا دل جیت سکوں یا میں لوگوں کو مطمئن کر سکوں. اور انشاءاللہ میں کرنا چاہتا ہوں. جیسے میں ڈراموں میں کام کرنا چاہتا ہوں, ٹی وی ڈراموں میں, اور میں کامیڈی نہیں کرنا چاہتا. سیریس میں سینس کریں گے سیریس کیونکہ میں نعمان اعجاز صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. نومی بھائی ان کے ساتھ کرنا چاہتے تو ہیں؟ ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور ان جیسا کام کرنا چاہتا ہوں. نومی بھائی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. نعمان اعجاز آپ کی انسپریشن ہے؟ امپریشن اس لیے میں بول رہا ہوں کہ امپریشن ہے کہ میں ان کو دیکھ بچپن سے نہیں کہا جا سکتا لیکن میں بھی جوان نہیں تھا جب سے ان کو دیکھ رہا ہوں. لیکن ان کا کام ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی دکھاوا نہیں. وہ ایک بہترین ایکٹر ہے جو مجھے بہت مزہ آتا ہے اور اللہ کرے میں ان جیسا کام کر سکوں. ایکٹر ہے, کمال ہے. ان کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتا ہوں اور میں نے کیا بھی ہوا ہے. وہ تھیٹرز وغیرہ یا کوئی اس طرح کا شوز وغیرہ کوئی تو انشاءاللہ بہت جلد کام کروں گا ان سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو اس وقت معلوم کیسے ہوا کہ آپ کی وہی والی دعا قبول ہوئی ہے؟ وہ احساس کب ہوا؟ وہ ہوا کہ اس سے اگلے دن ہی ہو گیا. یا اس تو اگلے دن نا میں اٹھیا تو میری الٹ بازی لگ گئی تو پھر نہیں دعا قبول ہوئی. وہ بندہ آیا ادھر گیا پھر وہ بندے کا ملنا ادھر یہاں تو وہ بندہ ادھر نہ ملتا. یہ میں آپ کو کہوں یہ تو تھا نا کہ یہاں 8 دن بعد ہوا یا 10 دن بعد ہوا, نہیں فوراً ہوا. فوراً یہ ہوا. کوئی پہلا کریکٹر وہ کون سا تھا جب آپ نے کیا؟ پہلا مجھے یاد ہے پہلے میں نے پپڑس کیا. میں نے بتایا وہ جو انکل سرگم وغیرہ کرتے تھے. ہم سکولز میں جاتے تھے. ہمارے ایک سرفراز چودھری صاحب ہوتے تھے ابھی بھی فیصل آباد میں حیات ہی ہیں, وہ یہی کام کرتے ہیں ابھی بھی. تو غفور کوڈو صاحب بڑے اچھے فنکار تھے, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ٹھیک ہے, ارشاد کمال صاحب. تو ہم سب مل کے نا تو ہم کام کرتے تھے, پپڑس کرنا شروع کیے. پھر میں نے سب سے پہلا ایک کریکٹر کیا نشئی کا. وہ میرے استاد کرتے تھے ارشاد کمال صاحب. جب فرسٹ میرے استاد ارشاد کمال صاحب ہیں, سلیم البیلا صاحب ہیں. ٹھیک ہے, تو ہوتا ہے نا کہ جس سے بندہ سیکھے. لیکن میں جن سے میں نے سیکھا ہے پہلے مجھے ارشاد صاحب ملے, پھر مجھے سلیم البیلا صاحب ملے, تو بہت زیادہ میں نے ان سے سیکھا ہے. پپڑس کرتا تھا ادھر میں نے نشئی کا رول کیا. وہ اسکول کے بچوں میں کرتا آہستہ آہستہ وہ ہٹ ہونا شروع ہو گیا. کچھ یاد ہے آپ کو تھوڑا سا اپنا رول کچھ کر کے دکھائیں گے پہلا کردار اگر یاد ہے؟ اب میں مثلا پہلے کردار میں یہ نشئی تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نشہ کیوں کرتے ہیں, تو نشہ کیوں کرنا. میں کہ میرے ابو نے کہا سی کہ پتر اس ملک جو تو نشہ مکانا ہے تو میں پی کے مکا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہتے جی تسی جہاز ہے جی تسی, کہتے تسی جہاز کیوں بنے. میں کہا میرے والدین کی خواہش سی کہ میں پائلٹ بنا, تو میں پڑھیا لکھیا نہیں سی. میں کہا چلو پائلٹ چھڈو میں سیدھا جہاز ہی بن گیا. کہتے تہاڈا ایئرپورٹ کتنے. میں کہا جی یہ پیچھے قبرستان ہے گا, میں اتنے اترنا زیادہ جی. وہ یہ ساری چیزیں نا وہ ملتی تھی. کمال. پھر وہ ایک میں نے ڈبی ادھر سگریٹ کی باندھی ہوتی تھی. اچھا ادھر باندھی ہوتی تھی. وہ ٹائم کیا ہوا جی, میں کہا جی 3 سگریٹاں کٹ ادھی ڈبی ٹائم ہویا. وہ اس طرح کے وہ تب وہ چلتی تھی چیزیں. وہ ادھر ایک انٹینا سا لگایا ہوتا تھا, یہ وہ فلاں 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 فلاں. وہ اس طرح وہ کہہ رہا تھا یہ پی ٹی بھی چک لینا. میں کہا تھا تیرا موٹر سائیکل بھی چک لے گا. وہ ہوتا کیا جب آپ کامیڈی کر رہے ہوتے ہیں نا سچویشنل, جیسے ابھی ہم گپ شپ کر رہے ہیں سما پہ, تو اس میں میری کوئی چیز لکھی نہیں ہوتی, سب نیچرل ہے. ایک نیچرل بات میں سے بات مجھے کو کہنا کہ آپ کامیڈی کر کے دکھائیں ایسے کچھ, یعنی کہ آپ کا فلرٹ بھی نیچرل ہے. نہیں وہ نہیں ہے نیچرل, وہ تو ایک سیگمنٹ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اسی لیے تو کوئی یقین نہیں کرتا, اور شکر ہے کوئی یقین نہیں کرتا. اب دیکھیں نا آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے, میرے خوابوں کی شہزادی لگ رہی ہیں.
ٹھیک ہے. میرا دل چاہتا ہے میں گردہ بیچ کے آپ کو 15 Pro Max لے دوں. ٹھیک ہے, 15 Pro Max گردہ بیچ کے, گردہ بیچ کے, بلکہ جتنا سستا میرا گردہ ہے وہ بیٹری آئے گی اس کی. ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ میں ایسی باتیں کر دیتا ہوں. اچھا, یہ سیگمنٹ شروع جب ہوا تھا نا تو اچانک شروع ہوا. پھر میں نے اسے چھوڑنے کی کوشش کی یار کہ لڑکیاں کیا سمجھے گی کہ ہر کسی کو بول دیتا ہے یہ وہ بلا 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 بلا. ایک واقعہ سناتا ہوں اسی طرح نا. میں کوئی سیریس تو نہیں ہو گئی, کسی نے سیریسلی لے لیا ہو اور کوئی رسپانس ایسا دیا ہو؟ وہ میری شکل سے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ امیر بندہ لگتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پھر بھی یقین نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, وہ ابھی بھی وہ سمجھتی ہے کہ یہ اوپر پہ آیا ہوگا. تو میں نا گروسری کے لیے گیا, تو ابھی یہ میرا شوز چل رہا ہے, اپنی وائف کے ساتھ گیا ہوں. تو کچھ بچیاں اور ان کے ساتھ ان کے والد صاحب, اب میں اندر گیا ہوں تو انہوں نے مجھے ملی ہیں, سر بھائی جان یہ وہ بلا بلا, وہ پکچرز وغیرہ لی ہیں. اب میری وائف ہے وہ میرا شو نہیں دیکھتی تھی, تو انہوں نے ایک لڑکی بولی کہ کیسے سر بھائی جان. میں نے کہا جی بیٹا, وہ نا آپ فلرٹ اتنا فلرٹ لڑکیوں سے کرتے ہیں تو آپ کی وائف آپ کو کچھ نہیں کہتی؟ آپ کی وائف ساتھ ہی وہ ساتھ ہی کھڑی تھی. میں نے کہا بیٹا پہلے تو کچھ نہیں کہتی تھی, اب بہت کچھ کہیں گی. وہ شو نہیں دیکھتی تھی, اب ٹیلی ویژن بند بھی ہونا وہ میرا شو ضرور دیکھتی ہے کہ کرتا کیا ہے میرا بندہ, باہر کیا ہو رہا ہے, ایسا کون سا فلرٹ ہے. پھر اسے سمجھایا کہ نہیں یہ ٹیلی ویژن میں ہوتا ہے, یہ ایسا ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. پھر کافی گفٹ دینے پڑے اس کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ بیوی جتنی مرضی ناراض ہو 10 سوٹ دے دو وہ کہتی ہے. ایسا کون سا گفٹ تھا تب جا کے مانی؟ آپ کو سچ بتاؤں نہیں مان تو جو میری وائف ہے میری جان ہے, گھر بھی جانا نا میں تسی نہ, لیکن میں اسے سب سے جو ایکسپینسو گفٹ دیا ہے نا اسے اس کی سالگرہ پہ, اسے میں نے ایک گاڑی گفٹ کی تھی. نائس, ماشاءاللہ, گڈ. ہاں, وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ باہر بھی تو گفٹ کرنا, بندہ گھر ہی دیتا. پھر تو ماننا ہی تھا. ہاں, باہر بندہ آپ نے ساری جیسے کہتے ہیں نا کنگ آف دا گفٹس وہی آپ نے لا کے رکھ دی, تو بس گاڑی دی تھی. پھر اس کو میں نے الحمدللہ ایک گھر لے کے دیا, پھر کچھ چیزیں اس کے نام کی, یہ وہ فلاں فلاں فلاں. اتنا کچھ کرنا پڑا نہیں, اس کے لیے نہیں, اس کی ڈیمانڈ نہیں تھی. میں کہتا ہوں کہ میری وائف جو ہے نا, اللہ پاک سب کو اس طرح کا ساتھی دے, کیونکہ ان کی میں شروع سے میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ جب ان شادی ہوئی, نسیم وکی صاحب نے رشتہ کروایا, بلا 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 بلا, تو سب سے یہ چلے میں نے کبھی زندگی میں بات نہیں بتائی, آج آپ کو بتا دیتا ہوں. چلے